سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر قے آ جائے تو کیا روزہ ختم ہو جاتا ہے یا برقرار رہتا ہے؟ کوئی نہیں، یہ تو سڑک کی آواز ہے۔ نہیں میرے بھائی آپ بے فکر ہیں، جتنی جی چاہے اتنی آئے نا، سب کچھ اندر سے آ جائے، کوئی نہیں آپ کے روزے کو نقصان پہنچتا، روزہ بالکل ٹھیک ہے، باہر سے اندر نہیں کچھ جانا چاہیے۔ الٹیاں تو آ رہی تو باہر ہی کچھ نکل رہا، کیسے روزے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح سوئے آدمی کو دن میں کوئی خواب آئے اور اس کا پانی نکل جائے، منی احترام، اس کا بھی روزہ نہیں جاتا۔ یہ باتیں جو ان کا علم ہونا چاہیے، کئی بیچارے جو پھر توڑ ہی دیتے ہیں، نہیں کیسے بھی نہیں ٹوٹتا اور احترام سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ جی مولانا یہاں ایک اور وضاحت فرما دیں کہ اگر یہ تو قے خود سے آئی ہے اور اگر آدمی نے خود قے کی ہو قصدن، خود اگر کسی طریقہ سے ایسا کوئی کام کیا کہ کہہ لایا ہے وہ جان بوجھ کر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ تو مسئلہ یہ ہے کہ آج سرگی کے ٹائم نا بیٹی میری نے نا روزہ رکھ لیا، نیت کر لی، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے جی جی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد نا ان کو 3 الٹیاں آئی ہیں جی منہ بھر کر۔ تو وہ روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں، کیونکہ زانی ہو چکی تھی۔ سوال ہے آپ کے، ایک تو روزہ رکھا تھا تو قے آ گئی، الٹی آ گئی، اس سے روزے کا کوئی نقصان نہیں ہے، بے شک منہ بھر کر آئی، 3 مرتبہ آئی، 10 مرتبہ بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تو روزہ اس سے کوئی نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر کسی مصیبت کے وقت خود آدمی قے کرے، کوئی ایسی بیماری ہو کہ دوائی لے کر یا کوئی انگلی ڈال کر نا اتنی طبیعت خراب ہو کہ آپ قے لائے، اس کو قے نہیں کہتے، پھر اس کو استقاء کہتے ہیں عربی کے، خود قے لانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر صرف ایک روزہ بعد میں رکھنا پڑتا، جرم نہیں۔ طبیعت خراب ہے تو الٹی کر لی اس نے انگلی ڈال کر یا کوئی دوائی کھا کر، تو اس سے پھر نا روزہ نہیں رہے گا۔ جو خود بخود آئے وہ بے شک کتنی ہو خیر ہی خیر ہے۔ دوسری جی میں روزہ رکھنا نا، ہاں جی میرے الٹیاں آ جاندیاں، ٹھیک ہے، ہاں جی بس یہ پوچھنا سی، مطلب یہ کوئی الٹی آتی ہے تو روزے کا تو کچھ نقصان نہیں ہوتا، مگر یہ بھی سوچے نا کہ الٹی کیوں آتی ہے، آپ اتنا نہ کھا پی لیا کریں۔ میں کھاتا تو بہت کم ہوں۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کھائے پی کم تو الٹی آئے، بہت کھا لیتے ہیں، اوور ہو جاتے ہیں، پھر وہ الٹیاں آتی ہیں۔ آپ کچھ صبر کریں، آتی آ کے نا شام کے وقت ہی ہیں، چلو شام کے وقت بھی آتی ہیں، بعض آدمی کی تیزابیت ہو جاتی ہے تیزابیت، کی وجہ سے، ہاں اللہ تعالیٰ رحم میں کچھ کھاتا نہیں، آپ فکر نہ کریں، روزے کا کچھ نہیں بگڑتا الٹی اچھا جی روزہ رکھ کے جھوٹ مار لینا چاہیے جی؟ نہیں، توبہ توبہ تو پھر کیا روزہ، اگر جھوٹ بول رہے ہیں اور برے کام کر رہے ہیں تو بھوکا مرنے کا کیا فائدہ۔ البتہ ایک بات دوست میرے یاد رکھیں، یہ عام تجربے کی بات ہے، طب کی لحاظ سے، سن بیٹا بات سن لیں، مولانا صاحب سن بات سنتے ہیں آپ کی، ہاں جی کہ جب کھانا کھانے لگیں نمک پاس رکھیں، یہ میری بات ہے کہ احتیاط کے طور پر، کیا کریں؟ اور الٹی نہیں آئے گی، خدا کے بندو سب سنیں کہ کھانا شروع کرنے پہلا لقمہ جو ہے نمک سے تھا، اچھا جی، اور جب کھانا ختم کریں آخری لقمہ بھی نمک کے ساتھ تھوڑا اچھا، باقی درمیان میں جتنا جی چاہے کھا لیں۔ یہ اللہ کے فضل سے آزمایا ہوا، طبیبوں کا لکھا، بالکل 100% درست ہے، کبھی بھی مچھلی نہیں ہوگی، نہ جی الٹا ہوگا۔ کھانا کھانے سے پہلے ذرا ایک پہلا لقمہ نمک کے ساتھ لگا کر کھائیں، اچھا پھر کھا لیں جتنا جی چاہے، بعد میں جب ختم کرنا چاہے اس وقت بھی ایک لقمہ نمک کے ساتھ کھا لیں۔ یہ مشورے کی بات صاحب میرے بھائی بہن شروع کر دیں، سنت کے ساتھ بھی کوئی نہیں سنت کے ساتھ نہیں، یہ طب کے ساتھ۔ ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے، وہ کھانا کھلانے سے پہلے تھوڑا تھوڑا نمک چکھاتے ہیں پھر کھانا کھلاتے ہیں، نہیں اچھا کرتے ہیں جی، جو ہے نا ٹھیک ہو جاتا ہے، اچھا مطلب طبی بات ہے، کوئی سنت والی بات نہیں۔ صبح اٹھ کر بھی اگر آپ سحری کے وقت اٹھیں تھوڑا سا نمک اور پانی کے ساتھ لے لینا، بعد میں بھوک بھی بڑی لگے گی۔